بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات اکابرین کرام، علماء اعظام، دام ظلکم العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی تاریخ کا آغاز ہوتے ہی ہمارے بہت بڑے سمجھے جانے والے علماء کے درمیان حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسی مقدس ہستیوں کے نام اور ان کے باہم اختلاف اور شہادت حسین کے عنوان پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، دشنام ترازی و الزام تراشی کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، وہ باتیں نہ صرف آج کے حالات سے قطعی مناسبت و مطابقت نہیں رکھتی ہے، بلکہ عوام اور خواص دونوں کے لیے انتہائی دکھ، درد اور تکلیف کا باعث بھی ہے۔ حضرات گرامی، ملک کے موجودہ حالات میں بڑھتی ناانصافی، ظلم و جبر کے سلگتے جذبات و احساسات، قتل و غارت گری، خودکشی، نوجوانوں کی بیراہ روی، سنگ دلی، وحشی پن، نونہالان ملت کی دین سے دوری، قوم کی بچیوں میں بے حیائی، بے شرمی جیسے ان گنت سفلے پن، بے بسی و بے کسی، بے چارگی کی صورتحال، جس میں جنگی پیمانے پر مخلصانہ، مدبرانہ و مجاہدانہ کوششوں کو مقدم رکھا جاتا، جو ہماری ترجیحات کا اہم اور اولین حصہ اور مقصد ہوتا، قوم و ملت کا یہ قیمتی اثاثہ جو ہماری لغو لایانی سرگرمیوں سے نہ صرف ضائع ہو رہا ہے، بلکہ بروز حشر ہمارا گریبان پکڑنے والا یہ مجبور و معصوم طبقہ ہمارے لیے یقیناً عقوبت کا باعث بنے گا۔ دوستو، بھائیو، اس وقت بجائے ان کے اندر اخوت، محبت، اتفاق اور مل کر قوم و ملت کی فلاحی، رفاہی، تعمیری کشتی کو مثبت سوچ و فکر کی آبیاری کا ساحل دیتے، ان میں انسانیت کے تئیں ہمدردی، خیر سگالی کے جذبات پیدا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شعار سے گہری وابستگی، عوامی تکلیف اور پریشانی کا انہیں راحت رساں بنانے جیسی بامانہ و اعلیٰ صفات سے آراستہ کرنے، نیز نشہ، شراب اور شباب جیسی گھٹیا یوزلیس کاموں سے نفرت دلانے، سوشل میڈیا کا صحیح و صالح استعمال کرنے اور کروانے کے بجائے ہمارے بعض اکابر حضرات ان مقدس ہستیوں کے نام پر اپنی دکانیں چمکانے، سقراطی اور بقراطی بگھارنے اور علمی موشگافیوں کے ذریعے امت میں بے چینی پیدا کرنے کی جو دریدہ دہنی کر رہے ہیں، وہ حد درجہ تکلیف اور کرب انگیز عمل ہے۔ اس موقع پر مجھ جیسے چھوٹے انسان کو غیرت و شرم محسوس ہو رہی ہے کہ موجودہ حالات میں ایسے اختلافی اور نزاعی بیانات کی قطعی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے نانا محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور عظیم و مقدس مشن اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے مثال قربانیوں کا اخلاقی و عملی نمونہ معاشرے میں پیش کرتے کہ اس وقت انسانیت بھوک، بھے، بیماری اور مختلف قسم کے قدرتی حادثات و سانحات سے دوچار کیڑے مکوڑوں سے بدتر زندگی جینے اور تڑپ تڑپ کر مرنے پر مجبور ہے، اور ہم ایئر کنڈیشن بنگلوں میں رہ کر، کاروں میں سفر کر کے مرغ مسلم کی دعوتیں اڑانا آیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ان متبرک ہستیوں کے نام پر لغویات و خرافات کی محفلیں سجائی جائیں؟ ایسی علمی مبحث کا عوام سے رتی برابر کوئی لینا دینا نہیں، جنہیں طہارت نہیں معلوم، نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم،
جنہیں اپنے اور پرائے کے حقوق نہیں معلوم، جنہیں دین کی بہت اہم اور بنیادی باتیں تک نہیں معلوم، اس پر ہر مکتب فکر کے علماء، ائمہ و کابر حضرات کو سوچنے سمجھنے اور اس کے مطابق لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت، اور ان کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے زندہ جاوید کردار اور کارناموں کی جوت جگانے کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے، کہ بجائے ہم دین کے نام پر ڈھونگ سونگ اور پاکھنڈ رچانے، سڑک چھاپ اور سوکیانہ انداز میں محض تھوڑی سی واہوائی، نام و نمود و شہرت کو اپنا مزاج، معیار اور مقام بنا کر خود اپنے ہی ہاتھوں نار جہنم کو سلگانے کی احمقانہ و سنگ دلانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ حضرات، آخر اس سرزمین پر مولانا رابع صاحب، مولانا ارشد مدنی، مولانا سجاد نعمانی، مولانا کلیم صدیقی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا طارق جمیل، مولانا عبید اللہ اعظمی، اہل تشیع، اہل حدیث و جماعت اسلامی میں ایسے مخلص حضرات ہیں جو ملت کو جوڑنے کا درد اپنے سینے میں لیے اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں، کے باوجود پیرانہ سالی اور ذوف کے۔ دوسری طرف آپ جیسے جھگڑالو علماء جو بیٹھے بٹھائے نہ صرف ایسے حضرات کی خدمات اور قربانیوں کا تیا پاچا کر کے انہیں، بلکہ سماج دشمن عناصر اور میڈیا کو تھالی میں سجا کر اسلام، مسلمان اور خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نشانہ بنانے، استہزاء کرنے، تصدیق و تذلیل میں میڈیا ڈیبیٹ کے ذریعے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم شہادت حسین کے مقصد کو سمجھیں، اس سے پیغام حاصل کریں، اس کو عام کریں اور تیرہ و تاریک زندگیوں کو روشن و منور کریں۔ شہید کربلا کی روح مقدس ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے، جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے۔ اسلامی تاریخ کی عظیم شہادتیں ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھے، دین کی سربلندی کا جذبہ، اشاعت اسلام کی تمنا اور احیاء سنت کا ولولہ ہمارے بھی دلوں میں کروٹیں لے، اور اسی فکر، ذمہ داری اور درد میں ہمارے بھی شب و روز گزریں۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ آپ کا اپنا بھائی عبدالحمید خان، جلیس، کونڈوا، پونا، دعاؤں کا محتاج۔